بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو اسمارٹ لرنرز اکیڈمی میاں چنو۔ I am Mubashir Ali and I am warmly welcome you to today's lecture. This lecture is part of the subject Fundamentals of Computer, designed according to academic requirements for the students of Pharmacy Technician Category B. The main objective of this course is to develop basic computer understanding and practical data skills required in modern healthcare and professional environments. In this course, students will learn how computers are used for documentation, data management, communication, professional records handling. Today we are starting chapter 1, Fundamentals of Computer Science, where we will explore the fundamental concept of computers, general computing knowledge, computer fluency, and essential computer terminology. This chapter builds the functions foundation for all upcoming computer related topics. So understanding these basics is very important before moving forward. Now let us begin our main topic step by step and understanding the basic concepts of computer in simple and practical way. اسمارٹ لرنرز اکیڈمی میاں چنو میں آپ کو خوش آمدید۔ میں مبشر علی آج کے لیکچر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ لیکچر سبجیکٹ فنڈامنٹل آف کمپیوٹر کا حصہ ہے جو خاص طور پر فارمیسی ٹیکنیشین کیٹیگری بی کے طلباء کے نصاب کے مطابق تیار کیا گیا۔ اس کورس کا بنیادی مقصد طلباء میں کمپیوٹر کی بنیادی سمجھ اور جدید دور میں درکار عملی ڈیجیٹل مہارتیں پیدا کرنا، خاص طور پر ہیلتھ کیئر اور پروفیشنل ماحول کے لیے۔ اس کورس کے دوران طلباء سیکھیں گے کہ کمپیوٹر کو ڈیٹا مینجمنٹ، ریکارڈ کیپنگ، ڈاکومنٹیشن اور پروفیشنل کمیونیکیشن میں کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ آج ہم چیپٹر نمبر 1 فنڈامنٹلز آف کمپیوٹر سائنس کا آغاز کریں، جس میں کمپیوٹر کے بنیادی تصورات، جنرل کمپیوٹنگ، کمپیوٹر نالج، فلوئنسی اور اہم اصطلاحات کو مرحلہ وار سمجھایا جائے گا۔ یہ چیپٹر آگے آنے والے تمام کمپیوٹر ٹاپکس کی بنیاد ہے، اس لیے اس کی مکمل سمجھ اور انتہائی ضروری ہے۔ اب ہم اپنے مین ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں اور کمپیوٹر کے بنیادی تصورات کو آسان اور عملی انداز میں مرحلہ وار سمجھاتے ہیں۔ ڈیفینیشن آف کمپیوٹر۔ کمپیوٹر کی تعریف کو سمجھنا اس پورے چیپٹر کی بنیاد ہے، کیونکہ جب تک ہمیں یہ معلوم نہ ہو کہ کمپیوٹر اصل میں کیا ہے، تب تک ہم اس کے فنکشن اور اس کے استعمال کو صحیح طرح نہیں سمجھ سکتے۔ The term computer is derived from the word compute which means to calculate. لفظ کمپیوٹر دراصل لفظ کمپیوٹ سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے حساب لگانا یا کیلکولیشن کرنا۔ شروع میں کمپیوٹر صرف ریاضیاتی حساب کتاب کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ یہ ایک مکمل ملٹی پریز مشین بن گیا ہے جو مختلف قسم کے ڈیجیٹل کام انجام دیتا ہے۔ A computer is a machine that accepts data and data from and process it for some result based on a program, which describe how data is to be manipulated or processed. کمپیوٹر ایک ایسی مشین ہے جو ڈیجیٹل شکل میں ڈیٹا حاصل کرتی ہے، پھر پروگرام کی ہدایات کے مطابق اس ڈیٹا کو پروسیس کرتی ہے اور آخر میں نتیجہ فراہم کرتی ہے۔ پروگرام دراصل ہدایت کا مجموعہ ہوتا ہے جو کمپیوٹر کو بتاتا ہے کہ ڈیٹا کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ مثال کے طور پر رزلٹ بنانے والا سافٹ ویئر طلباء کے نمبرز لے کر خود کار طریقے سے نتیجہ تیار کرتا ہے۔ Some other simple definitions are کمپیوٹر کو مزید آسان انداز میں سمجھنے کے لیے چند سادہ طریقے درج ہیں۔ An electronic device for the storage and processing of information. کمپیوٹر ایک الیکٹرانک ڈیوائس ہے جو معلومات کو محفوظ بھی کرتی ہے اور ان پر پروسیسنگ بھی کرتی ہے۔ مثال کے طور پر موبائل یا لیپ ٹاپ میں محفوظ تصاویر اور فائلیں اسٹوریج کی مثالیں۔
A programmable machine that inputs, processes and output data. یہ ایک پروگرام کے ذریعے چلنے والی مشین ہے جو ڈیٹے کو انپٹ کے طور پر لیتی ہے، اس سے پروسیس کرتی ہے اور نتیجہ آؤٹ پٹ کی صورت میں دیتی ہے، یعنی کمپیوٹر خود فیصلہ نہیں کرتا بلکہ پروگرام کی ہدایت پر کام کرتا ہے۔ ملٹی فنکشن الیکٹرانک ڈیوائس دیٹ کین ایگزیکیوٹ انسٹرکشن ٹو پرفارم اے ٹاسک۔ کمپیوٹر ایک ملٹی فنکشن الیکٹرانک ڈیوائس ہے جو مختلف ہدایات پر عمل کر کے متعدد کام انجام دے سکتی ہے، جیسے ٹائپنگ، ویڈیو دیکھنا، حساب کتاب کرنا یا ڈیٹا محفوظ کرنا۔ An electronic device for the input, storage, processing and output of data according to your requirements. کمپیوٹر ایک ایسی الیکٹرانک مشین ہے جو صارف کی ضرورت کے مطابق ڈیٹے کو داخل کرتی ہے، محفوظ کرتی ہے، پروسیس کرتی ہے اور نتیجہ فراہم کرتی ہے، یعنی صارف جو کام چاہے کمپیوٹر اسی حساب سے کام انجام دیتا ہے۔ Four basic functions of computer. The four basic functions of computer are also known as the information processing cycle. کمپیوٹر کے چار بنیادی فنکشنز کو انفارمیشن پروسیسنگ سائیکل بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ کمپیوٹر ہمیشہ ایک مخصوص سائیکل کے تحت کام کرتا ہے جس میں ڈیٹا داخل ہونے سے لے کر نتیجہ حاصل ہونے تک مراحل شامل ہوتے ہیں۔ Computer accepts data from an input device, process it, stores it in a disk and finally display it on an output device such as monitor. کمپیوٹر پہلے ان پٹ ڈیوائس سے ڈیٹا لیتا ہے، پھر اسے پروسیس کرتا ہے، بعد میں اسے ڈسک میں محفوظ کرتا ہے اور آخر میں مانیٹر جیسے آؤٹ پٹ ڈیوائس پر نتیجہ ظاہر کرتا ہے۔ یہی مکمل ورکنگ سائیکل ہے۔ The functions are input, process, output, storage. یہ چار بنیادی مراحل ہر کمپیوٹر سسٹم میں لازمی ہوتے ہیں اور ہر ڈیجیٹل کام انہی مراحل کے ذریعے مکمل ہوتا ہے۔ Input. The computer gathers data or allows a user to edit data. Input وہ مرحلہ ہے جس میں صارف کمپیوٹر کو ڈیٹا فراہم کرتا ہے۔ یہ ڈیٹے کی بورڈ، ماؤس، سکینر یا مائکرو فون کے ذریعے دیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کی بورڈ سے نام ٹائپ کرنا ان پٹ کہلاتا ہے۔ پروسیس. ڈیٹا از کنورٹیڈ انٹو انفارمیشن۔ پروسیسنگ کے مرحلے میں کمپیوٹر خام ڈیٹے کو قابل استعمال معلومات میں تبدیل کرتا ہے۔ یہ کام سی پی یو انجام دیتا ہے۔ مثال کے طور پر نمبرز داخل کرنے کے بعد ٹوٹل نکالنا پروسیسنگ ہے۔ آؤٹ پٹ. آفٹر پروسیسنگ دا ڈیٹا کمپیوٹر شوز دا ریزلٹ ان ڈفرنٹ فارمیٹ وچ از کالڈ آؤٹ پٹ۔ جب ڈیٹا پروسیس ہو جاتا ہے تو کمپیوٹر نتیجہ مختلف شکلوں میں دکھاتا ہے، جیسے سکرین پر متن، تصویر یا پرنٹ شدہ پیپر۔ اس نتیجے کو آؤٹ پٹ کہا جاتا ہے۔ اسٹوریج. ڈیٹا اور انفارمیشن از اسٹور فار فیوچر یوز۔ اسٹوریج میں وہ مرحلہ ہے جس میں ڈیٹا یا معلومات کو مستقبل میں استعمال کے لیے محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر فائل کو ہارڈ ڈسک یا یو ایس بی میں سیو کرنا اسٹوریج کی مثال ہے۔ Thank you for watching this lecture on fundamental of computer science. I hope this lesson helped you understand the basic concept of computer, especially for pharmacy technician category B students. If you found this lecture helpful, please like, share and subscribe to Smart Learners Academy Mia channel for more educational lectures. Your feedback is very important, so please share your questions and suggestions in the comment section. Thank you once again for watching. See you in the next lecture. Allah Hafiz.